تو میں مہر بذات خود مہر مثل متعین ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک نکاح ہوتا ہے آنٹا سانٹا، نکاح کی عربی میں اس کو نکاح شغار کہتے ہیں۔ نکاح کی شکل یہ ہے کہ زید نے خالد سے کہا کہ تو اپنی بہن کی شادی مجھ سے کر دے، اس شرط پر یا اس کے عوض کہ میں اپنی بہن کی شادی تجھ سے کروں گا، یا تو اپنے بیٹے کی شادی میرے بیٹے سے کر دے اس عوض پر کہ میں اپنی بیٹی کی شادی تیرے بیٹے سے کروں گا۔ تو یہاں ایک کی شادی کو دوسرے کا عوض بنایا گیا ہے۔ اپنی شادی اس کی بہن کے ساتھ، یہ شادی کرنا یہ کسی چیز کا عوض نہیں بنتا، اور اس کی شادی اپنی بہن کے ساتھ یہ بھی عوض نہیں بنتا۔ اپنے بیٹی کی شادی اس کے بیٹے کے ساتھ یہ بھی عوض نہیں بنتا، اور اس کی بیٹی کی شادی اپنے بیٹے کے ساتھ یہ بھی عوض نہیں بنتا۔ تو یہاں نکاح مہر سے خالی رہ گیا، نکاح مہر سے خالی رہ گیا۔ جب نکاح میں کوئی مہر متعین نہ ہو یا مہر متعین ہو لیکن اس کا اعتبار نہ ہو، مثلا کسی نے نکاح کیا خنزیر کے بدلے، کسی نے نکاح کیا شراب کے بدلے، تو خنزیر مال نہیں ہے، شراب مال ہے، لیکن شریعت اس کی مالیت کا اعتبار نہیں کرتی، یعنی مال متقوم نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بھی مہر مثل واجب ہوگا۔ نکاح میں کوئی مہر متعین نہ کیا گیا ہو جب بھی مہر مثل واجب ہوتا ہے، اور اگر نکاح میں کوئی مہر متعین تو کیا گیا لیکن اس کا اعتبار نہیں ہے تو ایسی صورت میں بھی مہر مثل واجب ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک عقد کو دوسرے عقد کا عوض اور مہر بنایا گیا ہے، اور یہ مال نہیں ہے۔ عقد کو عوض بنانا مال ہونے کی حیثیت سے نہیں ہے، اس لیے یہ نکاح بھی مہر سے خالی رہ گیا۔ اور جو نکاح مہر سے خالی ہو، یعنی مہر متعین نہ ہو یا تعیین کا اعتبار نہ ہو، تو ایسی صورت میں اس میں مہر مثل واجب ہوتا ہے۔ اس لیے نکاح شغار میں بھی مہر مثل واجب ہے۔ شغار شغرن کے معنی شین غین را، اس کے معنی خالی ہونے ہی کے آتے ہیں، اس لیے شگاف جس معنی میں عربی میں بولتے ہیں، ادھر سے اردو میں بولتے ہیں ادھر سے زمین ادھر ہو گئی، ادھر سے ادھر ہو گئی، بیچ میں خالی رہ گئی، شگاف پڑ گئے، تو اسی کو شغار کہیں گے۔ تو شغار جو ہے اس کے معنی ہی خالی ہونے کے، یعنی نکاح جو مہر سے خالی ہو۔ اس نکاح کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیث ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الشغار، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شغار سے منع فرمایا۔ تو ایسی صورت میں شغار پسندیدہ امر نہیں ہے، یہ نکاح پسندیدہ نہیں ہے، لیکن اس کی علت پر غور کیا احناف نے اور دیکھا کہ نکاح شغار یہ تعبدی حکم ہے ممانعت کا یا معلول بالعلت ہے، تو پتہ چلا کہ یہ معلول بالعلت ہے، اس کی ممانعت کی علت ہے مہر سے خالی ہونا، اس وجہ سے ممنوع ہے۔ اور اگر اس میں ہم نے مہر مثل واجب کر دیا تو مہر سے خالی نہیں رہا، اس لیے اس میں ممانعت بھی ختم ہو گئی۔ وجہ اور علت جب ختم ہو گئی تو معلول اور حکم بھی مرتفع ہو گیا۔ وجب مہر المثل فی الشغار، اور نکاح شغار میں مہر مثل واجب ہے، ہوا ان یزوجہ بنتہ، اور نکاح شغار یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی بیٹی کی شادی کرے، علی ان یزوجہ الآخر بنتہ، اس عوض پر کہ دوسرا آدمی اپنی بیٹی کی اس سے شادی کرے گا، او اختہ، یا اپنی بہن کی اس سے شادی کرے گا، معاوضۃ بالعقدین،
اور دونوں عقد ایک دوسرے کا معاوضہ ہوں، بدلہ ہوں۔ وَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ، اور یہ ممنوع ہے، لِخُلُوِّهِ عَنِ الْمَهْرِ، اس لیے کہ یہ مہر سے خالی ہے، تو ممانعت کی وجہ ہی مہر سے خالی ہونا ہے۔ فَأَوْجَبْنَا فِيهِ مَهْرَ الْمِثْلِ، تو ہم نے اس میں مہر مثل واجب کر دیا۔ فَلَمْ يَبْقَ شِغَارًا، تو یہ نکاح خالی نہیں رہا، شغار نہیں رہا، یعنی مہر سے خالی نہیں رہا۔ ابھی میں نے بتایا کہ نکاح میں مہر یا تو متعین نہ ہو، جب بھی مہر مثل واجب ہوتا ہے، یا مہر متعین ہو لیکن اس تعین کا اعتبار نہ ہو۔ تعین کا اعتبار کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ جو چیز متعین کی گئی یا تو وہ مال نہیں ہے، اور مہر میں مال ہونا ضروری ہے، یا مہر میں جو چیز متعین کی گئی وہ مال تو ہے لیکن مال متقوم نہیں، یعنی لوگ اس کو مال سمجھتے ہیں مگر شریعت اس کو مال نہیں سمجھتی، اسے کہتے ہیں متقوم۔ لا تتقومہ الشریعت الاسلامیہ۔ تو اور شکلیں ایسی کہ جہاں مہر متعین کیا لیکن وہ مال نہیں ہے، اس لیے مہر مثل واجب ہو جائے گا، گویا متعین کیا ہی نہیں۔ اس کی ایک شکل تو ہو گئی نکاح شغار۔ دوسری شکل وفی خدمت حر سنتن للامہار الحرتی او امتن، وفی خدمت حر سنتن للامہار، یہ کہتا ہے کہ زید نے ایک لڑکی سے شادی کی، وہ لڑکی آزاد ہو یا باندھی ہو، اور زید آزاد ہے، زید آزاد ہے، اس نے شادی کی اور طے کیا کیا، مہر میں کیا طے کیا کہ میں 1 سال تیری خدمت کروں گا۔ شوہر جو نکاح کر رہا ہے وہ یوں کہتا ہے کہ میں 1 سال، مثلاً 1 سال یا 2 سال میں تیری خدمت کروں گا، نوکر بن کر رہوں گا، اور نوکری کے پیسے ملتے ہیں۔ اگر نوکری کے آپ شوہر جو ہے اپنی بیوی کا نوکر بن کے گھر میں رہے، کسی اور کو اگر نوکر بنا کر رکھتی، ملازم رکھتی، تو بھی 10,000 روپے مہینہ لیتا، تو 1,20,000 ہو گئے سال میں۔ اب وہ 1,20,000 گویا مہر میں متعین کر دیے، تو شوہر یوں کہتا ہے کہ میں تیری 1 سال خدمت کروں گا، بیوی کہتی ہے ٹھیک ہے۔ تو یہ مہر متعین کرنا درست ہے یا نہیں درست ہے؟ اس لیے درست نہیں ہے کہ اس میں قلب موضوع لازم آئے گا، شوہر کا بیوی کی خدمت کرنا جائز نہیں ہے۔ بیوی خادمہ ہے، شوہر شریعت میں مخدوم ہے۔ ایک تو ہے ایک دوسرے کا تعاون کرنا، اور ایک ہے ایک دوسرے کو نوکر بنا کر رکھنا۔ بیوی شوہر کو نوکر بنا کر رکھے یا شوہر بیوی کا نوکر بن کر رہے، یہ جائز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نوکر ہوتا ہے مخدوم، نوکر ہوتا ہے خادم، اور شوہر کو بنایا اللہ نے مخدوم، تو شوہر من حیث انہ زوج وہ مخدوم ہے، اور من حیث انہ ملازم وہ خادم ہے۔ ایک ہی وقت میں ایک ہی آدمی کا مخدوم اور خادم بننا لازم آئے گا۔ ویسے بھی اگر معاملہ بھی طے نہ ہو تو بھی شوہر کو خادم بنا کر رکھے یا شوہر اس کا خادم بن کر رہے، یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت نے اس کو مخدوم بنایا ہے، اور وہ اپنے آپ کو یا اس کی بیوی اس کو خادم بنا رہی ہے، تو منشأ شریعت کے خلاف ہو رہا ہے۔ ایک ہے تعاون کرنا، ایک دوسرے کا محبت میں ضرورت میں تعاون کرنا، یہ تعاون کرنا یہ درست ہی نہیں بلکہ ممدوح اور پسندیدہ ہے، لیکن خادم بنانا یہ مذموم ہے، انتہائی درجے مذموم ہے۔
دونوں میں فرق کر لیں ضرور، اس لیے کہ بعض لوگوں کو فرق نہیں ہوتا، وہ اعتدال پر نہیں رہ پاتے، خدمت کرتے کرتے نوکر بن جاتے ہیں یا نوکری سے غیرت کرتے کرتے ظالم بن جاتے ہیں۔ اس لیے اپنی اہل و عیال کے ساتھ تعاون کرنا، ان کے ساتھ محبت پیار سے رہنا، یہ الگ امر ہے، یہ اچھی بات ہے، لیکن نوکر بننا یہ جائز نہیں۔ بہرحال یہاں مسئلہ یہ بیان کرنا ہے کہ اگر کسی نے اپنے کو نوکر بنا کر پیش کر دیا تو ایسی صورت میں اس نوکر بننے کا اعتبار نہیں، یہ اجارہ درست نہیں، لہذا یہ نکاح مہر سے خالی رہ گیا، اور جب مہر سے خالی رہ گیا تو ایسی صورت میں مہر مثل خود بخود واجب ہو جائے گا۔ ہاں، اگر آپ شوہر نے یہ کہا کہ میرا غلام میری بیوی کی خدمت کرے گا 1 سال مثلا، تو ٹھیک ہے، غلام خادم اگر بیوی نے منظور کر لیا تو غلام کا خدمت کرنا، اس کا جتنا کرایہ بنتا ہے، جتنی اجرت بنتی ہے، وہ مہر کہلائے گا، یہ درست ہے۔ یا کوئی بھی آزاد آدمی، اس نے زید نے نکاح کیا اور یوں کہا کہ خالد جو ہے بیوی کی خدمت کرے گا 1 سال، تو پھر ٹھیک ہے۔ یا زید یوں کہتا ہے کہ میں بیوی کے ابا کی خدمت کروں گا 1 سال، بیوی کے دادا کی خدمت کروں گا 1 سال، تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی قلب موضوع نہیں ہے، تو جو اجرت بنے گی وہ گویا مہر میں ہے۔ وفی خدمتی ووجب مہر المثلی فی الشغار، اوپر لکھا ووجب مہر المثلی فی الشغار، اسی پر عطف ہوتا چلا جائے گا، ووجب مہر المثلی فی خدمت حر، اور واجب ہے مہر مثل آزاد کے خدمت کرنے کی صورت میں، مثلا 1 سال مہر کے طور پر، چاہے وہ شادی جس سے کر رہا ہے وہ آزاد ہو یا باندی ہو۔ کیوں؟ لأن فیہ قلب الموضوع، اس لیے کہ اس میں قلب موضوع لازم آ رہا ہے، قضا قالو، فقہا نے ایسے ہی فرمایا، ومفادہ صحت تزوجها، اور اس سے پتہ چلا کہ اس لڑکی کا نکاح صحیح ہو جائے گا، علی ان یخدم سیدہا او ولیہا، اس شرط پر کہ وہ نکاح کرنے والا لڑکا اس بیوی کے آقا کی، اگر وہ باندی ہے تو اس کے آقا کی، آزاد ہے تو اس کے ولی کی، باپ دادا چچا کسی کی خدمت کرے گا، اس میں کوئی قلب موضوع نہیں۔ کا قصت شعیب مع موسیٰ، جیسے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی، تو انہوں نے ان کی بکریاں چرانے کو اور ان کے گھر کی خدمت کرنے کو مہر مقرر کر لیا، اگرچہ یہ شرائع من قبلنا میں سے ہے، دلیل تو نہیں بنتا، لیکن تائید کے طور پر پیش کر دیا گیا۔ کا قصت شعیب مع موسیٰ، جیسے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، کصحتہ علی خدمت عبدہ، اور ایسے جیسے کہ شوہر نکاح کرے اس شرط پر کہ وہ اس خدمت عبدہ کہ اس کا غلام اس کی بیوی یا اس کی باندی اس کی بیوی کی، یا کسی دوسرے کا غلام اس کی رضامندی سے، اپنے مولا کی رضامندی سے اس کی بیوی کی خدمت کرے گا، یعنی خادم دے دیا، چاہے دوسرے کا غلام دے دیا اس سے پوچھ کر، یا اپنا غلام اپنی باندی خدمت کے طور پر بیوی کے لیے 1 سال 6 مہینے طے کر دی اور بیوی نے قبول کر لی تو وہ مہر بن جائے گا۔ او حر آخرہ، یا دوسرا آدمی زید نکاح کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ خالد بیوی کی خدمت کرے گا 1 مہینہ 1 سال، تو دوسرا آدمی، دوسرا آزاد، برضاہ، اس کی رضامندی سے۔ وفی تعلیم القرآن، یہاں سے چھوڑ دو بیٹا، مہر مثل واجب ہوگا نکاح شغار میں، وفی خدمت حر، اور آزاد کی خدمت طے کرنے کی صورت میں، اور مہر مثل واجب ہوگا
تعلیم قرآن کی صورت میں یہ آگے میں کل پڑھاؤں گا انشاءاللہ.